کو جاری رکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک فریب ہو. جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ ابن نمیر ایک پر ایک کی جنگ ہرگز نہیں لڑے گا. ممکن ہے کہ وہ اب کوئی غافل کرنے والا اور بھرپور حملہ کرنے کی سوچ میں ہو. ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. اب کیسی تیاریوں کے ساتھ شامیوں سے لڑنے جائیں؟ ہم اپنے فوجیوں کی اس قلیل سی تعداد کے ساتھ قطعاً ایک میدان میں شامیوں پر فتح نہیں پا سکتے. جنگ کا طویل ہونا ہر لحاظ سے ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور شامیوں کے لیے نقصان دہ ہے. شام سے دوری، کھانے پینے کے وسائل کی محدودیت، حجاز کے صحرا کی تپتی ہوئی گرمی، یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ابن نمیر کے قدم اکھاڑ دیں گی اور مجبوراً سے جنگ ختم کرنی پڑ جائے گی. تو پھر ہمیں چند میدانوں میں بیک وقت انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینی ہوں گی تاکہ یہ لوگ خوب تھک جائیں اور مان پڑ جائیں. میں سمجھ گیا. یعنی جنگ اور جنگ بندی بیک وقت اور وہ بھی ہر جانب سے. جی ہاں، مگر ہماری جنگ لڑنے کی کیفیت اور مقدار بھی عام ہے. ہماری جنگ اور جنگ بندی پریشان کن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جہاں دشمن ہم سے حملے کی توقع رکھتا ہے وہاں ہم جنگ بندی کر لیں، اور جہاں ہمارے فرار کی توقع رکھتا ہے وہاں ہم حملہ کر دیں، بشرطے کہ ہماری تمام تر علمدار اپنے اپنے وظائف کو لفظ پر لفظ اور بر وقت پورا کر لیں. آج کی جنگ نے یہ دکھا دیا کہ دشمن ہمارے نامور سپاہیوں اور علمداروں کو جوش دلانا چاہتا ہے. مجھے یقین ہے کہ مرحوم منظر اسی دھوکے کی ایک قربانی ہو گئے. مصعب بہت جلدی جوش میں آ گئے اور منظر کو بھی جوش دلا دیا. میں نے سنا ہے مختار ایک مکے سرطرا کے سان کو ڈھیر کر دیتا ہے. تو پھر یقین کر لو. کیا دیکھا نہیں تم نے کہ شامی دیا کو کیسے ہی ایک ہی ضرب میں سلا دیا اس نے؟ مختار کے مولا حیدر کرات کے جیسے ہیں جس نے ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا تھا. سو مختار نے بھی ایک ہی ضرب میں فارق یحییٰ علیہ شام کو ڈھیر کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ علی کا مرید مختار جیسا ہی بن سکتا ہے. میرا دل منزل کے لیے جل رہا ہے. کسے معلوم تھا کہ مکے کے پہلے دن کی جنگ کا لقمہ زبیر کا سب سے جوان بیٹا ہو جائے گا. اس کے بھائی مصعب کا قصور ہے. اگر وہ خامخواہ دخل نہ دیتا تو منظر بھی زندہ رہ جاتا. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ مختار نے تو اب تک کوئی جنگ ہی نہیں کی. دیکھنے کا منظر تو اس دن ہے کہ مختار شامیوں کی پوری فوج کو میدان میں بلائے. مختار کی علی سے محبت ایک عجیب داستان ہے. آج بھی اس نے حسین کے انتقام کے عشق میں تلوار چلائی. جب تک ہمارے پاس مختار ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے. میں تو اس کا مرید بن گیا ہوں. اگر وہ مرنے کا حکم دے دے تو وائے ہے مجھ پر کہ اس کی بات نہ مانوں. کے بعد عبید اللہ سب سے بڑا مجرم ہے.
ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیہ میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا۔ اٹھو، پتھر کے ستونوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اٹھو جلدی کرو۔ ارے اٹھو، اب دیکھ ملک کیسی قیامت آ گئی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اٹھو، اپنی ڈھالوں کو اپنے سروں پر رکھو، اٹھو صاحب۔ دیواروں اور پتھروں کے ستونوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اٹھو، جاؤ سب لوگ، خانہ کعبہ پر منجنیق سے گولہ باری کر رہے ہیں، جلدی سے چھپ جاؤ، سب لوگ چھپ جاؤ۔ قدم والے سب اٹھو، چل کر مرنا چاہتے ہو کیا؟ اٹھو جلدی کرو۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تم ہی بچا لے، تو ہی ہمیں بچا لے اے اللہ۔ کیا کر رہے ہو شیخ؟ وہ سب کو اپنے بھائی کا بہانا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگا؟ اس لشکر کے سپہ سالار تم ہو مختار، اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہیں ان حرامیوں کے شب خون کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں۔ اگر بہادر ہونا لشکر کی سپہ سالاری کی شرط ہوتا تو کسی سانڈ کو سپہ سالار کر دیتے۔ تمہیں صرف اپنے لیے القاب جمع کرنے آتے ہیں۔ ید اللہ، ید اللہ، کہاں ہے ید اللہ؟ بکواس بند کرو جاہل کی اولاد، ہٹنا ہی تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، میں ایک بیوقوف اور جاہل سے پیسہ ڈال تھا جب تم لوگوں کی تاریخی خیانتوں کو نظر انداز کر دیا اور قبول کر لیا کہ خوارج کے ساتھ مل کر ایک محاذ پر لڑوں۔ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔
निकाल सकता हूँ। हाथों को हाथों में ले लो। चल गए। हरम को बचाओ मुसलमानों, खाना काबा को बचाओ। चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाना काबा की मौजज़ा दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे।